الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ پاک نے صحابہ کے درمیان تفضیل کا جو پیمانہ مقرر فرمایا تو اس میں انفاق، مال اور جان کا انفاق، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا، جان بھی داؤ پر لگائی، مال بھی خرچ کیا، اور وہ جو جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور قتال کیا۔ یہ ایک لکیر ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام کی جو پوزیشن تھی وہ ڈاواں ڈول تھی، یعنی رسکی لگتی تھی، کسی وقت بھی دشمن حملہ کر دیں گے، مٹ جائے گا سارا کچھ۔ ان رسکی حالات میں رسک لینا، جان کا بھی اور مال کا بھی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کی ایک سٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی، قبائل آ کے مل گئے، سرنڈر کیا انہوں نے، تو وہ ایک باقاعدہ خطرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد انفاق کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کا کامیاب بزنس چل رہا ہو اور آپ اس کے شیئر خرید لیں یا اس میں اپنا حصہ ڈال دیں، پارٹنر بن جائیں، چلتے کاروبار میں، کامیاب کاروبار۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا زمین پر، اور اس حالت میں اپنی جان اور اپنا مال لگا دینا، یہ معیار ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصوم عادۃ والصلاۃ عادہ، یا الصلاۃ عادۃ والصوم عادہ، نماز اور روزے یہ بندے کی عادت بن جاتی ہے۔ جتنے بندے نمازی ہیں، جتنے بندے روزہ رکھتے ہیں، اتنے بندے بھی دیندار ہو جانے۔ دیندار سے مراد ہے دیانت دار ہو جائے، آنیسٹ۔ ایمانداری فارسی کا لفظ ہے۔ ایمانداری کا مطلب ہے کہ میرا ایمان ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، میں دیانت دار، اور دینداری اس کا نام ہے، آئی ایم آنیسٹ۔ سکھ کے خلاف بھی، ہندو کے خلاف بھی، عیسائی کے خلاف بھی۔ ایسا نہیں کہ میں مسلمانوں سے سچ بولوں گا اور دوسرے مذاہب والوں سے جھوٹ بولوں گا، ایسا نہیں ہے۔ جو شخص بھی جس طرح چینی ہندو کھائے، سکھ کھائے، عیسائی کھائے، یہودی کھائے، مسلمان کھائے، وہ اس کو میٹھی لگتی ہے، اس نے مٹھاس دینی ہے، وہ اس کا کام ہے۔ اسی طرح تمہارے ساتھ جو شخص بھی بیع و شراء کرے، معاملہ کرے تمہارے ساتھ، پڑوس میں ہے تمہارے، آفس میں ہے تمہارے، اس کے ساتھ تم نے سچ بولنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو، یعنی یہ وہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں تو یہ بھی کرتا ہے جی، فلاں بھی یہ بھی کرتا ہے جی، میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ کیسے پیش آ سکتا ہوں جی۔ فرعون جیسے کافر کے پاس بھیجا جس نے دعوی خدائی کیا، وقال انا ربکم الاعلی، بھیجا تو کیا کہا ہے؟ قولا لہ قولا لینا، تم دونوں نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی۔ اس نے بنی اسرائیل کے بچے مارے ہوئے، اللہ پاک نے یہ کہ جاتے ہی اس کے دن وہ ماں بہنیں کر دینا تھا، کیونکہ تم حق پر ہو لہذا گز بر زبان باہر رکھو، ایسا نہیں ہے۔ حق پر ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے، یہ بدتمیز ہونے کی نشانی۔
آپ جو اپنے معاشرے میں اخلاقیات کو دیکھ رہے ہیں، جس قسم کے انسان آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ حضور نے تو 4 مثالیں بیان کی نا ان لوگوں کی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر ہیں نہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ آج کا سارا کاروبار جھوٹ پر چلتا ہے، دشمن کے بارے میں جو مرضی خبر اڑا دو، لگا دو، اور جب معاہدہ کرے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، معاہدہ کرے توڑ جاؤ۔ آپ نے زبان دے دی ہے، جس کو بھی دے دی ہے، جس سے بھی وعدہ کیا ہے، بطور انسان کی ہے، لہذا اس کو پورا کرنا۔ منافق یہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت کیا ہے؟ بندہ بندے کے پاس کوئی چیز رکھے کہ یہ میں لے لوں گا جی، یہ امانت ہے۔ بندہ بندے کے پاس بات رکھے، اس کے ساتھ بات کرے اور کہے کہ یہ بات آگے نہیں کرنی، اس نے بات اس کے پاس امانت رکھ دی۔ اسی طرح جس طرح پیسے رکھتے یا کوئی اور چیز رکھتے تو بات نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر کوئی شخص تم سے کوئی بات کرے اور بات کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے کوئی اور بندہ تو نہیں سن رہا، تو وہ کہے یا نہ کہے، وہ بات اس کی امانت، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ بندہ بندے کے پاس رکھے اور اس میں کوئی خیانت کر جائے تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ پاک اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھے اور وہ اس میں خیانت کرے تو کتنا بڑا جرم ہو۔ یہ جو آنکھوں کی بصارت ہے، یہ جو کانوں کی سماعت ہے، یہ جو زبان کا بولنا ہے، یہ جو اعضاء کا استعمال ہے، ہاتھ پاؤں ہیں آپ کے، یہ اللہ نے آپ کی ملکیت نہیں کیے، یہ امانت کے طور پر تمہیں دی اور کل ان کا حساب ہوگا۔ یہ اعضاء کل گواہی دیں گے آپ کے خلاف کہ اللہ پاک اس نے ہمیں تیرے حکم کے خلاف مس یوز کیا ہے، ہم سے تیرے خلاف کام لیا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، جب یہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی جلود، یعنی جہاں جہاں جلد چڑھی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں ہر چیز، گواہی دیں گے عملوں پر۔ تو وہ ان سے کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ اور ایک حدیث میں فرمایا وَيْلَكُنَّ عَنْكُنَّ أُنَاضِلْ، اور تمہارا بیڑا غرق، میں تمہارے لیے ہی تو یہ سارا کچھ کرتا رہوں جس کے خلاف تم نے گواہی دی ہے۔ اعضاء سے کہے گا، جب دیکھے گا بول رہے ہیں تو وہ ان سے کہے گا ان کننا اناضل، میں تو تمہارے ہی، تمہیں تو ٹھنڈا رکھنے کے لیے میں نے رشوت میں ایسی لیا تھا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج ہمیں اس نے نطق بخشا ہے، گویائی بخشی ہے، زبان بخشی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو یہ امانتیں ہیں، جیسے کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، تو آپ کو اس کے استعمال کا لائسنس دیا جاتا ہے، ملکیت نہیں دی جاتی۔ ہاٹ میل ہے یا واٹس ایپ ہے یا دیگر جتنی بھی ایپس ہیں، وہ کیا ہیں؟ یو آر لائسنسڈ بٹ اونرشپ ریمینز ود اٹس کریٹر۔ مالک نہیں ہیں ہم، اگر مالک ہوتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ میرے بدن کو ایسے ڈسپوز آف کرنا، اس کو فریزر میں ہی رکھے رکھنا، اس کو ایسے کر دینا، نہیں، اس کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ بھی اس کے خالق نے بتایا۔
وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے اس کی مخالفت ہو جائے تو پھٹ پڑے، ماں بہن کی کر دے۔ آج کل جتنے بھی بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، انہوں نے امر بالمعروف کا ٹھیکہ اٹھایا، جن کی اپنی مسلمانی ہی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، میں نے بیان کر دی۔ اذا حدث کذب، بولے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے خیانت کرے، واذا خاصم فجر، جب کسی سے مخالفت ہو تو پھٹ پڑے، حدود میں نہ رہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جتنی کسی کے اندر ہوں گی اتنا ہی نفاق ہوگا۔ ایک ہے تو 25% منافق ہے، 75% مومن ہے۔ 2 ہیں، 50% منافق ہے، 50% مومن ہے۔ 3 یہ عادتیں ہیں تو 75% منافق ہے، اسلام کا نام یوز کر رہا ہے، اور 25% مومن ہے۔ 4 ہیں تو حضور نے فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَهُوَ مُنَافِقٌ خالص، وہ پیور 24 کیرٹ کا منافق ہے، اسلام کا ذرہ بھی نہیں اس میں۔ ساری نشانیاں حضور بتا کر کے۔ تو انفاق تو حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصوم عادۃ والصلاۃ عادہ، نماز روزہ بندے کی عادت بن جاتی۔ وہی نماز میرا فرض اور چوری میرا پیشہ، معاشرہ دیکھ لیں کیا حالت۔ وَيُعْرَفُ دِينَ الْمَرْءِ، کسی آدمی کا دین اس کے نماز اور روزے سے نہیں ماپا جاتا، یہ اس کی دوا ہے، نفسیاتی دوا ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز نہ پڑھے تو اس کو خودکھتنی لگی رہتی ہے، تسلی نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی۔ عادت جو ہے وہ مجبور کرتی ہے۔ دین 2 چیزوں سے ماپا جاتا ہے، مال کہ اس کو کہاں کس طرح خرچ کیا، اور عورت، 2 چیز۔ تو پیمانہ یہ مقرر کیا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے۔ آپ کا ایک دوست ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار 500 روپیہ ہے، 500 درہم ہے تمہارے پاس، دے دوں گا تو آپ کو تسلی ہوتی ہے، دوست ہے، آپ دے دیتے ہیں۔ تھوڑا سا شک ہو تو آپ اس سے پوچھتے ہیں وہ کدوں دینے نے پیسے واپس کب کرو گے۔ اللہ جب مانگے تو بندے کا ہاتھ جیب کی طرف نہ جائے، وعدہ تو اس نے کیا، اس نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ پاک کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو وہ تمہیں اس کا سبسٹیٹیوٹ دیتا ہے، خلیفہ دیتا ہے، اسی دم اتنے کی بیماری تم سے دور کر دیتا ہے، تمہیں کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی بڑی مصیبت سے اللہ پاک نے تمہیں بچا لی، اس کے یہ دنیا میں کمپنسیشن بھی دیتا ہے، اور آخرت کے دن 1 کا 700، 1 کا 200 ہے تو آپ سے کوئی تبادلہ کرے کہ 1 روپیہ مجھے دے دو اور $200 لے لو، کیا ہے؟ وعدے پر اعتبار کی بات ہے نا۔ تو اگر اللہ پر اعتبار ہے، ایمان ہے اندر، تو پھر بندہ انواع دیتا ہے۔ یار کسی ملک کا بادشاہ آپ سے کہے کہ اتنے پیسے دے دو تو یہ اعزاز کی بات ہے، آپ کو عزت بخشی گئی ہے۔ آپ کیوں نہیں یہ بات نوٹ کرتے
من یہود کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ ہم سے قرض مانگتا. یہ کیوں نہیں تمہیں سمجھ لگتی کہ انفاق تمہیں اعزاز دینے کے لیے ہے، کہ کائنات کا خالق، کائنات کا بادشاہ تمہیں کہتا ہے کہ فلاں غریب کو اتنے دے دو، میں تمہیں دے دوں گا اور اتنے دوں گا. یہ اعزاز ہے. یہاں کے ایک بڑے بندے کو پرانے زمانے میں کسی نے ادھار دیا تھا، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، یار تو نے کہا یار اتنے پیسے دے دو. اس نے پیسے دے دی. وہ جو سگریٹ کی ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر جو فلپ سا ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے لکھ دیا کہ میں نے اس بندے سے اتنا ادھار لیا. پھر تیل نکلا اور کیا سے کیا ہو گئے. آپ یہ کہتے ہیں اسے لے لے، اور وہ کہتا ہے نہیں، پیسے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں نے اس ملک کے صدر کو اتنے پیسے ادھار دیے تھے. یہ اعزاز ہے اللہ کی راہ میں. خبر اس کو سمجھیں. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب کسی مسکین کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی میری ذمہ داری لگتی ہے تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے کہاں سے کس بندے کو کہا کہ جا قاری حنیف سے بات کرو، وہ تمہارا معاملہ حل کر دے گا. کتنا بڑا اعزاز. اللہ نے کتنا بڑا اعتماد کیا ہے میرے اوپر اور ہر اس بندے کے اوپر جو کسی یتیم کے لیے، کسی بیوہ کے لیے. یہ مال اگر آپ نے اس سے یہ عزت نہ کمائی، رب کا اعتماد نہ کمایا، تو یہ آپ کے پاس رہے گا نہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے ہاتھ میں رہے گا وہ مک جائے گا. ینفد، ختم ہو جائے گا. ہمارے ہاتھ میں بے برکتی ہے. کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اور ہم نے اس کا کیا حشر کر دیا. وما عند اللہ باق. باقی رکھنا ہے تو اللہ کو دو، اس لیے کہ هو الباقی، وہ خود باقی ہے. مال نہ بھی ختم ہوا تو ہم ختم ہو جائیں گے. پھر مال کس کام ہے؟ برف دی گئی ہے کسی بندے کو پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے، برف نے پگھل جانا ہے، تم نہ بھی ٹھنڈا کرو تو اس نے پگھل جانا ہے. خوش قسمت تو وہ ہے کہ جس نے اسے فائدہ اٹھا لیا، روح افزا بنا لی اور پھر افطاری میں نہ. تو یہ مال اس لیے ہے، مدت گزرے گی تو یہ ایکسپائر ہو جائے گا. جیسے چیز ایکسپائر ہوتی ہے نا، وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. تمہاری نیشنلٹی، تمہارا لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس ہو، اسلحے کا لائسنس ہو، تمہاری اٹارنی، سب کچھ مک جاتا ہے جس دفعہ تمہاری سا مک جاتے. سمجھتے کیوں نہیں ہم اس بات کو کہ یہ اعزاز ہے، یہ اللہ کا اعتماد ہے. آپ دیکھ لیں شیخ خلیفہ ٹرسٹ جو ہے دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے خرچ کیا. پوری دنیا میں بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں، کنویں کھودے ہیں، اسکول بنائے ہیں، ہاسپٹل بنائے ہیں. انواع خرچ کیا. اللہ نے دیا، زیادہ دیا، اس نے وعدہ پورا کیا. تم میری راہ میں خرچو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ نے زیادہ دیا. ختم نہیں ہوا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کھاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اپنا سب کچھ بناتے ہیں اور پھر مفرور ہو جاتے ہیں. سارے دن کے پیچھے پلس پڑی رہتی. اور ملک میں بھی بے برکتی ہے. اللہ کہاں دے گا جب اللہ پر لگاؤ گے نہیں. دنیا خودکشیاں کر رہی ہے اور تم اپنے دن سے زیادہ کرتے چلے جا رہے. تو اللہ پاک نے کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی. لوگوں اس وقت سے پہلے خرچ کر لو کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے. کتنی مہلت؟ بس ایک چیک سائن کرنا.
اتنی ساری مہلت. لولا اخرتنی الی اجل قریب. کوئی نہیں کہتا کہ میں نے فلاں ملک کا ٹور کر کے آنا ہے، مجھے 3 مہینے دے دیں، 6 مہینے دے دیں. مجھے اتنی مہلت دے دے کیا کہ میں الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، جو پیچھے چھوڑا ہے میں نے وہ میں تیری راہ میں خرچ کر کے صالح لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں. اگر اللہ پاک اس بندے کو مہلت دے دے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بچے پیچھے بھوکے نہ مر جائیں اس کے؟ نہیں دیتا مہلت. تو وقت کوئی بھی مسکین، کوئی بھی غریب، کوئی بھی بیوہ، جینین کیس، ایک تو پروفیشنل ہے نا تو مانگتے پھرتے ہیں ساری دنیا سے، ایک وہ ہیں کہ جو مانگنے سے پہلے مر جاتے ہیں پھر مانگتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانو گے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. انواقف آدمی ان کو سمجھے گا کہ ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. تم جانتے ہو کہ وہ بندہ سفید پوش ہے اور نہیں مانگتا، وہ اس کی پرائرٹی ہے، سب سے پہلے اس کو دینا ہے. مانگنے والے کو تو آپ نہیں دیں گے، کوئی اور دے دے گا. لوگوں پر اچھے حالات آتے ہیں، اچھے حالات میں ہوتے ہیں، پھر کوئی حادثہ ہوتا ہے، گھر میں بیماری آ جاتی ہے، یو اے کی نوکری چھوٹ جاتی ہے، اور بندے کے گھر میں کوئی کینسر گھس آتا ہے اور وہ غریب ہو جاتا ہے. اب اس کا جو پہلے کا سٹیٹس تھا وہ اسے مانگنے سے روکتا ہے. دنیا اس کو ملینئر سمجھتی ہے اور اس کے پاس ککھ نہیں ہے، چائے کی پتی نہیں، اور وہ پڑوس سے مانگنے نہیں جانا چاہتا. دینے والے کو مانگتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو والدین ہوتے ہیں نا، یہ ساری زندگی میں دیتے رہتے ہیں. باپ بچے سے کبھی بھی نہیں مانگتا، وہ دوست سے مانگ لے گا. اولاد سے مانگتے ہوئے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اولاد کو خود والدین کی ضرورتوں کا احساس کرنا چاہیے. وہ کہیں بھی کہ ہمارے پاس ہے تو کہے ابا یہ بھی آپ کا، یہ بھی نہیں. اس سے مانگنے کی نوبت تک مت لے جائیں کہ وہ مانگے کسی سے، وہ کبھی بھی نہیں مانگتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.